اس واسطے تے میں عرض کرنا چاہنا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جانے مقام علی دا پنگی کی جانے مقام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کنا پیارا لگدا جے نام علی دا مجاہد تو سن لے مقام علی دا اللہ پاک نے عظمتاں تے مقام تے شان عطا فرمائے حضرات کو توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عظمت بیان فرمائی حیدر قرار دی اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے عالی شان سننا ذرا سارے صحابہ شان والے نے پر اللہ پاک نے علی نو عظمت دیتی ہے جدی بیوی فاطمہ زہرا ہے جدے بیٹے حسنین کریمین نے عظمت آڑا ہے پورا گھرانے شان آڑا ہے اللہ پاک نے مرتبہ عزتاں رفتاں بلندیاں شان و شوکت جاہ و جلال اللہ نے محبت پاک دے گھرانے لی رکھی ہے اللہ کی جلال دی قسم ہے جدو میرے پیغمبر دی بیٹی جوان ہوئی آپ نے ابو بکر اور فاروق اعظم نے مشورہ فرمایا میں بیٹی دا رشتہ کرنا چاہنا کنوں سمجھ دیو اس آہلے اس لائق دونوں شیخین نے کیا محبوب جی ساڑھا مشورہ ہے کہ فاطمہ تزارہ علی پاک کو رشتہ دے دے نبی پاک نے اسلام فرمایا میرے کو رشتہ مانگے ہی نہیں فرمانے محبوب جی ٹائم دے جو دونوں شیخین گئے آدھو اختلاف سن جھگڑے سن کوئی امت نو جوڑو لڑاؤ نہیں فساد نہ کرو جھگڑے نہ کرو جوڑو جا کے علی پاک کو کہتے ہیں تسی سرکار کو جا کے رشتہ مانگ لو رشتہ مانگیا نبی پاک فرمایا علی تو ٹھہر جا پہلے میں اپنی بیٹی نہ مشورہ کروں گا آج ساڈا دین اسی مشورہ دیا نہ کرتے وہ دے نتیجے پھر غلط ہوتے ہیں اللہ دین نو سمجھن دی توفیق عطا حضور فرمایا البکر تستامر والسید تستاذن کواری بیٹی کرو والدین مشورہ دے والسید تستاذن اور جنہی بیوہ یا متعلقہ ہے وہ اپنے مشورے کے اندر زیادہ حق رکھ دیئے یعنی وہ ماں باپ کو کہہ سکتی میرا اچھے کام تو رشتہ چونکہ وہ متعلقہ ہوں دیئے یا اگر خامل فوتنا زندگی کو گزاری ہوں دیئے اور جڑی ایسی عورت کا نکاح ہوئے ہی نہیں بکڑے حضور فرمانے ذرا مشورہ کرنا اور میرے نبی فرمایا اتنوہا سماتوہا فرمایا جو ماں باپ پوچھے کہ وہ بچی خاموش ہو جائے نا وہ دا چپ ہونے اجازت ہے وہ دا چپ ہونے نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ پاک نے مشورہ فرمایا تے سیدہ پاک خاموش ہو گیا گویا خاموشی اجازت دیتے نبی پاک علیہ السلام نے حیدر قرار دینا نکاح فرما دیتا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کتنا عظیم جوڑا ہے کتنا عزت عظمت مقام والا جوڑا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فاطمہ زہرا دے بارے فرمایا آپ فرماتے ہیں فاطمہ بذات منی فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے بذات منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے میرے دل دا ٹکڑا میری فاطمہ زہرا اور نبی پاک فرماتے جنہیں فاطمہ نو تکلیف دیتی انہیں میں نو تکلیف دیتی انج سمجھو نا نبی پاک علیہ السلام اتنا پیار کر دے انیاں محبتہ کر دے رہے زندگی تیاز کریے جام دے اندر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ قیامت والے دن سب تو پہلے میرے خاندان دے اندروں تیرے نہ میری ملاقات ہوئے گی اللہ پاک نے عظمت
عظمت دے مقام عطا فرمایا۔ حضرات توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت تے عظمت دے نال نوازیا ہے اور نبی پاک نے تربیتاں کی فرمائیاں نے۔ حدیث پاک اندر آندا نبی پاک فرماتے ہیں میرے بیٹے جنہیں بھی پڑھتے رہنا ہے تے شام کو بھی پڑھنا ہے۔ آپ وظیفہ فاطمہ جس فاطمہ تزارا دا وظیفہ جے نبی پاک علیہ السلام نے دسیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری بیٹی صبح بھی پڑھنا ہے شام بھی پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی دن میں پڑھنا ہے شام کو پڑھنا ہے۔ مانا بھی ہے یا حی یا قیوم، اے حی القیوم جی برحمتک استغیث، اللہ میری زندگی دے ہر معاملے دے اندر ہی میری مدد فرماؤ۔ آج عقیدہ آج ایمان نبی پاک نے سمجھائے، میں پڑھنا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ میری مدد فرماؤ، اصلح لی شانی کلہ، اللہ میری سلام فرمایا کر، اللہ میرے تے اپنا فضل کریا کر، ولا طرفت عینی، اللہ میں میرے سپرد نہیں کرنا، اللہ اپنے سپرد رکھنا ہے، اللہ میں میرے ذمے نہیں پاؤنا، اللہ میں اپنے ذمے پا کے میری حفاظتاں کرنیاں نے۔ لا الہ الا انت، اللہ میں فاطمہ الزہرا دا عقیدہ لا الہ الا انت، اللہ تو الہ حاجت روائے مشکل کشائے، لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ اور الہ کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمائی ہے اور نبی پاک نے دولتاں نہیں ویکھیاں، کوٹھیاں مربے تے جگیراں نہیں ویکھیاں۔ میرے نبی پاک نے امت دی عظیم خاتون عظیم بیٹی فاطمہ الزہرا دے نکاح کیتا ہے تے میرے نبی نے دین ویکھے آئے، کی ویکھے آئے اسی کی ویکھے اسی وینے گھر چنگا کوٹھی چھوٹی پڑھی ٹینڈر پیا ہے، منڈے کو ایف اے بی اے کیتا ہے، میں پڑھیا ہے، کدے کسے سوال کیتا ہے میں نے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے دسو کہ بچہ نمازی ہے کہ نہیں، بچہ دیندار ہے کہ نہیں، اس گھر دے اندر دین ہے کہ نہیں۔ جدو دولتاں بیک کے کرنے آتے پھر لوگ روندے نے پچھتاندے نے، دین سب کوئی نہیں، پریشانی بڑی ہے۔ جدو تو نبی پاک دے آنکھیں لگے ہی نہیں تینوں سب کیویں آنا بھائی۔ میرے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، جدو رشتہ کرنا دین ویکھنا اسلام ویکھنا میری شریعت ویکھنی ہے۔ آج بنیادی اصول قاعدہ قانون کعبہ دے رب دی قسم ہے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے گل کرنا، اگر چاہتے ہو تہاڈیاں بیٹیاں خوشحال رہن، اگر چاہتے ہو تہاڈیاں بیٹیاں خوش خرم رہن، انہاں دی زندگی آسان ہوئے ترو تازہ رہن، تے پھر دین ویکھ کے رشتے کرو، اللہ انہوں زندگی دے اندر سکھ اور چین نصیب فرمائے گا۔ تے جدو دین ویکھنا ہی نہیں، دنیا دی دولت ویکھنی چٹ کڑی دا پرچھاواں ہے۔ کئی مربیاں والے انہاں دی اولاداں بیچ کے فارغ، تے کئی مرلیاں دے مالک نہیں سن مربیاں دے مالک۔ اختیار کدے کو؟ بولو کدے کو؟ اسی پتہ نہیں کیڑے چکر میں پیا، منڈا نوکری لگیا کہ نہیں لگیا، جڑے نوکری نہیں لگے بھوکے مر گئے۔ اپنے بیٹیاں دی تربیت کرو، دین لے کے آؤ، اپنی بچیاں دی تربیت کرو۔ میرے نبی نے تربیت فرمائی ہے امت دی عظیم خاتون، سبحان اللہ۔